مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ مل گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد یکے دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے ہجرت مدینہ کی طرف اجازت دے کر کے ایک آسانی کی راہ بحکم الہی فراہم کی تھی، تاکہ مسلمان مکہ میں کفار کے ظلم سے بچ کر مدینہ پہنچ کر اطمینان اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے آپ کے ہی ساتھ مکہ میں ٹہرے ہوئے تھے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ منصوبے بنائے، اس کے لیے انہوں نے ایک کانفرنس بنائی جس کی تفصیل یہ ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ، جو ان کا پنچایت کا گھر ہوتا تھا جہاں ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی، میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ ابن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں اس کانفرنس میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر سکوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم ان کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے روک سکیں گے اور ہمیں ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع و فرما بردار بنا لیں گے، اور اب پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر
تم پر ایسی الغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو، کچھ بنائے نہ بنے گی۔ اس لیے ان کو جلاوطن کرنے کی تو بات مت ہی کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبوں، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب اکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا یعنی کمپنسیشن کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا جو شیطان تھا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی اور تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ آگے ہم اسے بیان کریں گے کہ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر فرمائی اور کفار کی ساری پلاننگ کو اور کفار کی سارے منصوبے کو کس طریقے سے تہس نہس فرما دیا۔ جب کفار مکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے اپنی کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل امی رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی موجود نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بادل نخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، اس میں سے ایک سے توشہ دان کو باندھا
اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین، دو پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن ارائقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ بخاری شریف باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول میں اس کا بیان موجود ہے۔ کاشان نبوت کا محاصرہ کس طریقے سے کیا گیا اور کس طریقے سے اسے گھیرا گیا، اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہنا اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر کے سونپ کر کے مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ اگرچہ ننگی تلواریں آپ کے سر پہ تھی، لیکن اس دن آپ کو بہت چین کی نیند آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا وقیت بنفسی خیر من وطی السرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے خانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں بد نصیبوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی
یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار مصطفیٰ کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے یار غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کرتے اور یہ دونوں حضرات اس دودھ کو نوش فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشانہ نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَثَانِيُ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ
وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ اور دو میں کے دوسرے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر اپنے قریب نہیں کیا اور نہ ہی ان کے برابر کسی کو مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار طور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ ابن اریقط جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار طور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، اور عبداللہ ابن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا، اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس قدر گراں انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعاقب میں گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے، دریافت فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور دودھ اتنا نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف اسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہتی تھی۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ ابن مالک ابن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریا و زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تھا
تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے تھے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ بخاری باب ہجرت النبی جلد اول میں اس کا بیان موجود ہے۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کے کسرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سراقہ بدوی یعنی دیہات کے رہنے والے کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آیا کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر شہادت کی اللہ کی وحدانیت کی شہادت و گواہی دے کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینے تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام کی جگہ بھی ہوگی۔ اس سفر میں یعنی سفر ہجرت میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ اب وہ مبارک گھڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ افروز ہونے والے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔
روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والوں، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا، وہ مرکز رحمت آ گیا، وہ رحمت للعالمین آ گئے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرے تکبیر کی آوازوں سے سارا کا سارا مدینہ گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے اور اللہ کی برکتیں سمیٹنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولیاء اور صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان سے زیادہ روشن ہے، یا حضرت آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے، یا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان زیادہ روشن ہے۔ اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا، ان کے قدم پہ میں نثار جان، جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشکے چمن بنا دیا۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم نے آپ سامعین کے نظر کی، آپ نے مکی زندگی کے مختلف واقعات کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ العظیم اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تو جب مدینہ پہنچے سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ یہ ہجرت کا پہلا سال تھا، یہاں سے ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور تقوی والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جس کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا. اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے. اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلح من یعالج المسجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا. وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا. مسجد الجمعہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جب جمعہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا. یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے. اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دور یہ صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے. آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے. شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئی اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر چاند طلوع ہو گیا، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے. آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے. فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاء فعلیک اللہ صلی ما سعى للہ سعی. تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے. تو آپ پر اللہ تعالی اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں. مدینے کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی کہ نحنو جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری. ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں.
یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں قیام۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھا لیا کرتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانکاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے اس بات کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام لانا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال مصطفیٰ پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگوں، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینے کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال کا مدینہ تشریف لانا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم جو پوری کائنات میں عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اس کی قیمت ادا کر دی اور اس کی قیمت ادا کر کے اس جگہ کو خرید لیا گیا۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے مکانات۔
مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے لیے حجرے بھی یعنی کمرے بھی بنوا دیے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے، 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کاشان نبوت، وہ گھر جس کی آستانہ بوسی اور جس کا بوسہ دینے اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ! وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں عطا فرما دی اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے کبھی ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔